الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، ہلو، ہاں اسد بھائی بات کر رہے؟ بولو۔ ہاں آپ نے ایک میسج ڈالا ہے گروپ کے اندر کہ ارے جس نے بات کیا کرنا وہ بولنا، میسج ڈالا، بہت میسج ڈالتے، جلدی جلدی بول۔ ہاں وہی بتا رہا ہوں کہ جس نے عید میلاد النبی کو دین ثابت کر دیا 10 لاکھ روپے انعام، تو میں مطلب کیو آر بھیجوں کیا واٹس ایپ نمبر پہ تمہارے؟ ثابت تو کر کے دیکھا نا۔ اچھا نہ وہ تو ثابت میں کر دوں گا، لیکن جیسے کیو آر ارے تو بھیجوں ثابت تو کر کے جیسے تو دکھا، اس کے بعد نا بات آئے گی۔ ارے سنو تو، جیسے واٹس ایپ پہ بھیجوں وہیں سے پیسے ڈال دو گے یا کہیں مل کے پیسے ڈالو گے؟ ہو گئی تمہاری بات۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ جو دین ثابت کر دے گا اس کو انعام ملے گا، تو پہلے ثابت کرنا پڑے گا، پھر انعام کی ارے بات آئے بھائی گی۔ وہ تو میں بھی کروں گا، بالکل ہاں کروں تو گا، کرو، پھر بعد میں اس کی بات آئے گی نا۔ لیکن مجھے یہ تو مت پتا ہونا چاہیے، وہ تو میں کر ہی کر دوں گا، لیکن پیسے ہاں کیسے تو دو کر گے کے تم؟ تو دکھانا پہلے۔ ارے بھائی جیسے سامنے والے کے، اب جیسے کہ سامنے ارے والے کے گھر عجیب میں بیوقوف آدمی، پہلے فاقے کیا چل رہے لکھا ہے کہ جو ثابت کرے گا اس کو ہیں 10,000 انعام ہے، ٹھیک ہے؟ 10 تو پہلے لاکھ ہے ثابت بھیا، کیا 10 جائے لاکھ گا، ابھی انعام سے، تو بعد میں، پہلے ثابت کرو۔ ابھی سے تم 10 لاکھ سے 10,000 پہ آ گئے، کہیں 10 روپے پہ مت آ جائیے۔ یہ اب سنو، 10 لاکھ 10 لاکھ جتنا لکھا، ہاں 10 10 لاکھ، لاکھ ہاں 10 لاکھ 10 لاکھ ہاں، اب سنو، اب سنو، تو پہلے ثابت کرو اس کے بعد ہاں بولو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جیسے میں یہ پوچھ رہا تھا کہیں مل کے دو گے یا اس پہ واٹس ایپ پہ ہی مطلب ارے کیو پہلے آر تو بھیج دو تو؟ ثابت کر، پھر بات کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ثابت کرے گا اس کے بعد لکھا ہے، تو پہلے ثابت تو کر، اس کے اچھا بعد ٹھیک ہے، بولو کہاں کیسے دے گا، نہیں دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ہاں ثابت کرتا ہوں الحمدللہ کہ عید میلاد نہیں النبی ایسے نہیں، دعویٰ دین ہے، پیش کر، کیا ہے؟ پہلے دعویٰ پیش کر۔ ہاں وہی ثابت کر رہا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا دین ہے یا نہیں، لیکن اس سے ہاں پہلے مجھے یہ دعویٰ پتا پیش تو کر۔ ہونا چاہیے کہ جس کے گھر میں فاقے ہیں وہ 10 لاکھ کہاں سے دے گا؟ یعنی تو دعویٰ پیش کرے گا یا نہیں؟ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، دعویٰ پیش کر، چلو ٹھیک ہے، بات کر۔ ہاں میرا دعویٰ یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن کی آیتیں اور درود شریف پڑھنا یہ سب دین ہے۔ عید میلاد النبی میں اگر یہ کام کر رہے ہو تو عید میلاد النبی کرنا دین ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب آپ اپنا دعویٰ پیش کریں جناب۔ سب سے پہلے اس کی جہالت کو دیکھیے میرے محترم سامعین، یہ کہتا ہے کہ درود پڑھنا، نعت وغیرہ پڑھنا یہ دین ہے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ بھی اس کا مبہم ہے۔ یہ مجھے یہ واضح کرے سب سے پہلی بات کہ عید میلاد النبی کی اس کے نظر میں حیثیت کیا ہے، ہاں ٹھیک ہے منانا اس کے نظر میں کیا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، بدعت حسنہ یہ کیا مانتا ہے، وہ ہے کیا ہے، اس کا سب سے پہلے درجہ متعین کرے، بھیا اور ہو تو پھر اس گئی، کے ہو تو گئی، ارے میں خاموش کرتا بیٹھ، ہوں، سنو ہو گئی، خاموش بیٹھ، میں تو یہ کہہ خاموش رہا بیٹھ جا، میری بات ہاں مکمل کر میں کر لینے رہا دے۔ ہوں نا وضاحت، میں کر رہا ہوں تو ارے خاموش رہے۔ سن، ارے تو سب خاموش مجھے، رہو بھائی، خاموش رہو بھائی۔ ارے پہلے سن تو لے، یہی تیری عادت خراب، ارے سنتا نہیں ہے۔ ارے پہلی میں بار یہ بات کہہ ہو رہا، رہی ہے، ارے سنتا یار نہیں ہوں۔ گجب، جب تجھے بولنے دیتا ہوں تو دعویٰ صحیح سے پیش نہیں کرتا، ارے جب میں جب بول تم رہا نے ہوں تو کہہ بیچ میں دیا بڑبڑ مبہم کر ہے رہا ہے۔ تو میں مکمل پیش کر رہا ہوں نا۔ میں تو میری بات تو مکمل کر لینا دے، پھر بولتے رہنا۔ آپ کا میں چلو یہ کہہ ٹھیک رہا ہے۔ ہوں سب سے پہلے واضح کرے گا کہ عید میلاد النبی منانا ہمارے نزدیکی ہے۔ دوسری بات ہوں کہ جو نہیں مناتا ہے، جو اس کا منکر ہے، ہوں اس پر یہ حکم ہوں لگائے گا، ہوں ٹھیک ہے؟ ہوں یہ دو باتیں ہیں، اور تیسری بات یہ کہہ رہا میرا دعویٰ یہ پیش کر رہا، دعوے کے بالمقابل جواب دعویٰ ہوتا، نہ کہ دعویٰ ہوتا۔ چلو بولو آپ۔ ہوں سب سے پہلی بات، انہوں نے کہا کہ ان نے دعویٰ مبہم پیش کیا، جبکہ میں نے مختصر لفظوں میں پورا دعویٰ پیش کر دیا اپنا، کہ اگر کوئی عید میلاد النبی میں، چونکہ ہر شخص عید میلاد النبی میں نعتیں ہی پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں ہی پڑھتا ہے، نعرے لگاتا ہے، سب دین کے کام ہے۔ اب سارے لوگ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ عید میلاد النبی میں یہ دین کا کام ہو رہا ہے، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا دین ہے۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں بچی، 10 لاکھ روپے میرے، ٹھیک۔ اب سنو، اب انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں بھی پیش کرو جو ابھی انہوں نے 4 باتیں یہاں کی، یعنی کہ ہمارے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے۔ بھائی کہہ تو دیا کہ دین ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے، فرض ہے، بدعت حسنہ ہے، کیا نہیں۔
یہ ساری تخصیصیں انہیں قرآن و حدیث سے اگر میں کہہ دوں کہ دکھاؤ تو یہ مر جائیں گے، دکھا نہیں پائیں گے۔ چلو پھر بھی میں ان پہ رحم کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کو ہم مستحب جانتے ہیں، منائیں، اچھا ہے، ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص، اب رہی بات اس کی کہ حکم لگائیں کہ اگر کوئی منکر ہے اس پر کیا حکم لگے گا، اگر کوئی شخص نہیں مناتا ہے، بھئی کوئی حکم اس کی مرضی، منائے تو منائے، نہیں تو نہیں منائے۔ ہاں اگر یہ سوچ کر نہیں مناتا ہے کہ یہ بدعت ہے تو وہ خود بدعتی ہے، اور اگر وہ یہ سوچ کر نہیں مناتا ہے کہ یہ حرام کام ہے تو وہ خود گمراہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ویسے ہی اس کا دل کرتا ہے کہ میں نہیں مناؤں تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں منا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا مکمل دعویٰ، ہم نے حکم بھی لگا دیا ہے، حیثیت بھی بتا دی۔ اب ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں چونکہ ہم نے دین ثابت کر دیا، کیونکہ قرآن شریف پڑھنے کو، درود شریف پڑھنے کو اور پھر نعرے لگانے کو یہ دین ہی کہتے ہیں، یہ بھی ہم بھی دین ہی ہے۔ اب اگر انہوں نے اس چیز کو غیر دین ثابت کر دیا تو میری شکست، اور اگر یہ بھی اس چیز کو دین مانتے ہیں تو 10 لاکھ روپے میرے۔ چلیے بھیا اپنا جواب دعویٰ پیش کریے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین کرام، مد مقابل کی جہالت کا عالم یہ ہے، یہ کہتا ہے میں نے عید میلاد النبی منانا، اس کے نزدیک کیا ہے؟ تو کہتا ہے نعت پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ سب دین کی باتیں ہیں، یہ سب دین کے احکام میں سے ہے، لہٰذا یہ دین ثابت ہوگی۔ یہ اس کی جہالت ہے۔ یہاں اس کو یہ بات کرنی ہے، عید میلاد النبی بطور جشن اس دن کو خاص کر کے جو منایا جاتا ہے اس پر اس کو دلیل پیش کرنی ہے، نہ کہ قرآن پڑھنے پر اس کو دلیل پیش کرنی۔ اس دن عبادت تو دین کا کام ہم بھی تو بھیا دلیل نہیں پیش کر رہا ہوں میں، جواب دعویٰ پیش کرو یار، جواب دعویٰ پیش کرو، جہالت مت کرو۔ خاموش بیٹھ خاموش بیٹھ۔ اگر میرے دعوے سنو پہلے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر سنو پہلے، سنو، چپ رہنا، اگر ارے سن تو لو بھیا، سنو ارے سنو، نہیں خاموش بیٹھ، تیری بات میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میرا دعویٰ مبہم ہے تو اس میں کوئی تنقید کر سکتے ہو، اپنا خرافاتیں مت کرو یہاں پر، نہیں تو جواب دعویٰ پیش کرو۔ تو بات نہیں کر سکتا نا، تو اصولی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، تم اصول سے ہٹ گئے۔ پہلی بات اس کی جہالت کا یہ عالم ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نعت پڑھے گا، یہ سب کرے گا، یہ سب دین میں سے، اتنا بڑا جاہل آدمی۔ اللہ اکبر، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یار سن تو صحیح، تو اتنا بڑا جاہل ہے کہ جو آ گیا بیچ میں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میری مکمل بات سن لے، تیری پوری نسل کو چیلنج کر رہا ہوں، تیری پوری نسل، سہران بھائی ایک منٹ، سہران بھائی ایک منٹ، بول بول۔ ہاں اتنا بڑا جاہل آدمی مطلق ہے۔ عید میلاد النبی جو دن ہے اس دن نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، دین کے کام تو ہم بھی کرتے، تو اس کا کیا مطلب ہم بھی عید میلاد النبی منا رہے؟ نہیں، اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بطور جو یہ جشن کے مناتا ہے، یہ جو کام کرتا ہے خوشی کے دن، اس دن خاص کر کے اس پر اس کو دلیل پیش کرنی ہے، نبی کی پیدائش کے دن پر، ٹھیک ہے، یہ بات اس کو واضح کرنی تھی۔ دوسری بات اس نے کہا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں مستحب چیز کو ثابت کرنے کے لیے کس دلیل سے وہ عمل مستحب ثابت ہوگا؟ ذرا مستحب کی تعریف بیان کر دیں، ٹھیک ہے، کہ مستحب کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے یا پھر ان کے اکابرین نے بھی یہ دعویٰ کیا، چونکہ مفتی احمد یار خان نعیمی جاء الحق کے اندر اس کو بدعت حسنہ کہتا، تو کیا یہ بدعت حسنہ تصور کرتے ہوئے مستحب مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اس کی وضاحت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور کہتا ہے کہ منکر جو ہے وہ اگر بدعت سمجھ کے مانتا تو وہ خود بدعتی ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر اس کو بدعت سمجھتا ہے اور اس کے بعد بدعت کا یہ حکم لگایا ہے کہ جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہوگا؟ بدعتی۔ ابھی اس فتوے سے اپنے بڑے احمد رضا خان کو بدعتی بنائے گا، اس کا دلیل ہم اگلی بار۔ خاموش رہو، ٹھیک ہے، ہو گئی تمہاری، اب خاموش رہو۔ سامعین حضرات، سب سے بڑی جہالت،
سبھی سے بڑی جہالت آج کے وقت میں وہابی ہے. جب تک وہ جاہل نہ ہو وہابی ہو ہی نہیں سکتا. حلف اٹھا سکتا ہوں. اب سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ مکمل کر دیا تو کہہ رہے ہیں اس پر یہ دلیل ہونی چاہیے وہ. ارے بھیا دلیل کو چھوڑو، ابھی تو میں نے دعویٰ پیش کیا ہے. اگر کوئی تنقید تھی تو وہ بتاتے. میں نے دعویٰ پیش کیا، جواب دعویٰ پیش کرنا تھا. جواب دعویٰ پیش نہیں کر رہے. کہنا مستحب کیا ہوتا ہے اس کی تعریف کرو، جبکہ میں نے مستحب کی تعریف بھی کر دی. اگر کوئی کر لے تو اچھا ہے اور نہ کرے تو کوئی بات نہیں. یہ میں نے مستحب کی تعریف بھی کر دی تھی. اور کہہ رہے ہیں بدعت حسنہ کہا ہے انہوں نے، تو بدعت کیا ہے؟ ارے بھائی میں نے کہا مخالف اگر اسے بدعت سمجھتا ہے، مخالف کے یہاں بدعت کی قسمیں نہیں ہیں. مخالف ڈائریکٹ کوئی بھی بدعت ہو اس کو بدعت ضلالہ ہی سمجھتا ہے، یعنی گمراہی میں لے جانے والی. اس کے یہاں جو مخالف ہے، جو وہابی کذاب جھوٹا ہے، اس کے یہاں پر بدعت کی تعریفیں نہیں ہے. وہ ایک ہی بدعت جانتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے گھر میں تعریف نہیں کری گئی ہے تو پھر وہ کر نہیں سکتے. اس وجہ سے وہ بدعت ضلالہ ہی سمجھتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ بدعت اگر وہ بدعت سمجھتا ہے تو پھر وہ خود گمراہ ہے. حکم بھی لگا دیا اور تعریف بھی بتا دی، اور اب کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بدعت حسنہ لکھا. صحیح لکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بدعت کی تعریف ہے، بدعت حسنہ بدعت سیئہ. بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے جو اچھی بدعت ہوتی ہے، اچھا کام ہوتا ہے، اور بدعت سیئہ وہ جو برا ہو. اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پر کہ میں نے تو اپنا دعویٰ مکمل پیش کر دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی میں جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، معاذ اللہ اسے یہ دین سمجھ رہا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. یعنی جب تو انہی چیزوں کو دین نہیں سمجھ رہے ہو کہ قرآن پڑھنا، درود پڑھنا، نعتیں پڑھنا، ارے تو تم 10 لاکھ روپے دو گے کہاں سے؟ تم تو ضرورت پڑنے پہ یہ بھی کہہ دو گے بھائی قرآن پڑھنا تک دین نہیں ہے. نعت پڑھنے کو، درود پڑھنے کو تم دین کا انکار کر رہے ہو، بھی کر دیا تھا. اب رہی بات، بول رہے ہیں کہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں. تو بھیا تم نمازیں پڑھتے ہو، جب ہم کرتے ہیں یہ کام تو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کا وقت ہے. اس لیے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یعنی درود پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں کوئی 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہو تو 6 ٹائم کی نفل نہیں پڑھ رہے ہو. تم 5 ہی ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہو، وہ بھی پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے ہو واللہ عالم. ہم جو کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں درود پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں دین کا. تو یہ دین ثابت ہوا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً کہ مجھے اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی تو اب میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی ہے تو پھر میں بعد نماز ظہر اپنے نبی پر درود پڑھوں گا. تو ظہر کا وقت میں نے خاص کر لیا. اب میں نے ظہر کا وقت خاص کر لیا کہ یہ خاص کرنا بدعت ہوگا، وہابیوں کی سب سے بڑی جہالت. اب جب میں وہاں درود پڑھوں گا تو یہ خاص کر کے وقت دین کا کام کر رہا ہوں میں. وہابیوں کی جہالت، وہ اسی کو دین نہیں مانتے. یہ 10 لاکھ روپے دیں گے کہاں سے اور ان کے پاس ہوں گے بھی کہاں سے؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر جناب سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اپنا جواب دعویٰ پیش کرو، یہاں سے وہاں مت بھاگو. چلو شروع ہو جاؤ، شاباش. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سامعین عالم یہ ہے، اس کو میں نے پوچھا کہ مستحب جو ہے وہ کس دلیل سے ثابت ہوتی ہے کسی عمل کو؟ ابے مستحب کی دلیل کیوں مانگ رہا ہے بے؟ جواب دعویٰ پیش کر. دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ بڑبڑ کر رہا. ابھی تو جواب فالتو کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ تو نے دلیل کیوں مانگی؟ دعوے پر دلیل ہوتی ہے. تنقید کر رہا ہوں، تنقید نہیں ہے، یہ دلیل مانگ رہا ہے. خاموش دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ ایک دم خاموش، ایک دم خاموش. خاموش کیوں بیٹھوں؟ اگر تو کہتا ہے کہ اپنا مکمل دعویٰ پیش کر تو میں کروں گا. تو اگر دلیل مانگے گا تو دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ دعوے پر دلیل کہاں ہوتی ہے؟ ضرورت نہیں ہے کہ میری بات کو سن. دعوے پر جواب دعویٰ ہوتا ہے، دلیل نہیں ہوتی. ہاں تو میری بات کو سن. تو دلیل کی بات کیوں کر رہا ہے؟ تو جاہل ہے کیا بالکل؟ سہران بھائی یہ دیکھو، آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کی مکمل بات، میں نے اس کو ہے دلیل مانگی تو پھر اس کو پکڑو. ابھی مانگ رہا تھا تبھی میں نے روکا اسے. میں نے مد مقابل کی بات بالکل تسلی کے ساتھ سنی، لیکن چل شروع ہو جا. جی سامعین،
تو اس کی جہالت کا عالم یہ ہے. مستحب کی تعریف تو یہ بولا کہ ٹھیک ہے جو کرے ٹھیک ہے، جو نہ کرتا ہو اس پر کوئی حکم نہیں. لیکن میں نے یہ بھی اس سے پوچھا کہ مستحب کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے وہ کون سی دلیل سے ثابت ہوتی ہے کسی اللہ چیز کو اکبر مستحب ثابت کرنا؟ اس کا جواب اس نے نہیں دیا ہے. دوسرا، یہ لمبی چوڑی بات کی ہے کہ فریق مخالف جو ہے وہ ایک ہی بدعت مانتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے نزدیک بدعت کے اقسام نہیں ہوتے. اور اس نے ابھی آپ نے سنا ریکارڈنگ کے اندر شروع میں اس نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ قرآن سے ثابت ہے. اور ابھی اس نے ابھی اپنے اس آڈیو میں ابھی بعد میں اس نے یہ مان لیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے. تو بدعت حسنہ جب بدعت ہی مان چکا ہے، اور بدعت خود اس کے مفتی احمد یار خان نعیمی لکھ رہا بدعت حسنہ وہ چیز ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہوتا، نہ حدیث سے ثابت ہوتا، نہ اس کے کوئی خلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے نہ حدیث میں نہیں اس کے دعوے کے مطابق، کیونکہ بدعت حسنہ کا اقرار کر چکا ہے تو اس کا یہ بات جھوٹ ہو گیا کہ قرآن سے ثابت نہیں. اچھا، پھر اس کی جہالت عالم یہ دیکھیے، یہ کہتا ہے کہ نعت پڑھنا، درود پڑھنا یہ سب دین نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کی جہالت ہے. ٹھیک ہے، یہ میری بات سمجھ نہیں سکا ہے. اگر یہ اس کو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ عید میلاد النبی کو بطور خاص کر کے اس دن کو منانا جیسے خوشی کے طور پر جو تو مناتا ہے اس کو ثابت کرنا ہے، یہ دین ہے، اس کو ثابت کرنا ہے. قرآن پڑھنا یہ تو میں نے مثال کیا تھی کہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جمعے کے دن ہوگا، مان لیجیے عید میلاد النبی، جمعے کے دن ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، تو اس اعتبار سے تو سب منا رہا ہوگا. تو اس کو یہ ثابت کرنا، جیسے فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر کیا لکھا ہے؟ اب قرآن پڑھنا کیا ہے، ثواب کا کام ہے یا نہیں ہے؟ اب فتاوی عالمگیری لکھا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت جمع ہو کر پڑھا جائے تو یہ مکروہ ہے اور یہ بدعت ہے. اب قرآن پڑھنا مجھے بتائیے بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو طریقہ خاص کیا گیا ہے، یہ جو دین خاص کیا گیا ہے، اس کو ثابت کرنا ہو کہتا ہے دین ثابت ہو گیا لو. ٹھیک ہے، تو اس کی جہالت یہ ہے. ہو گیا. اب میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ عید میلاد النبی بطور خاص اس دن کو منانا یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، لہذا یہ بدعت ہے. میرا بات مکمل ہو گئی. آپ واضح کر کون سی بدعت ہے؟ اب دیکھیں یہ کہہ رہا واضح کر، جب اس نے ابھی خود مانا تھا کہ فریق مخالف کے نزدیک کوئی بدعت. ہاں لیکن ایک بار تو بھی اپنے منہ سے واضح کرنا، واضح کر، پھر سے واضح کر. ایک چیز بالکل واضح اس نے تسلیم کر لیا، اور واضح کرنا اس کو بدعت کیا ہے، اور واضح کر اس کو. تو خود مار رہا نا، میں ہمارے نزدیک ساری بدعت وہی ہوتی بدعت. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ عید میلاد النبی کرتے ہیں تو وہ سب جہنم میں جانے والے ہیں، سب جہنمی ہیں. ٹھیک ہے، بدعت کا ہے بس. ہاں تو کون سی بدعت، وہی تو پوچھ رہا ہوں تجھ سے. ارے بدعت کہاں نا، اب جو بدعت کے متعلق حدیث ہے تو فٹ کرتا جا، اس سے میں کیوں کروں گا، تو بتائے گا. یعنی تو یہ کہہ رہا ہے میں نے بتا دیا نا کون سی بدعت، کون سی. دیکھو ڈر رہا ہے یہ. اب دیکھیں سامنے نگر اس کی جہالت یہ ڈر گیا ابھی اس یہ نے دیکھو. خود پہلے مانا تھا کہ مد ارے مقابل سن تو، ہاں چل ٹھیک ہے، میں نے کہا اب خاموش رہ. تو میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک، تو نے کہا کہ یہ خود ہی تسلیم کر رہا تھا کہ مد مقابل کے نزدیک ایک ہی بدعت ہوتی ہے، بدعت دلالہ. تو جب میں نے تجھ سے واضح کر کے پوچھا یعنی بدعت دلالہ یعنی جہنم میں لے جانے والا کام، تو اس کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ تو بولنا کہ ہاں جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں، سب جہنم میں لے جانے. تو خود نبی فرمایا وکل ضلالۃ فی النار. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ عید میلاد النبی جو ہے ان بھی مناتے ہیں، وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بول. ہاں تو جیسے کہ مطلب اب بدعت کہتے کسے ہیں وہ ذرا بتا دے، تھوڑا واضح کر دے. اسٹارٹ کر، اپنے ٹرم میں جواب دوں گا. نہ میں تجھی سے پوچھ رہا ہوں. ارے یار تنقید لے رہا ہوں. نہیں اسٹارٹ کرنا تو ٹائم میں اسٹارٹ نہیں کر رہا ہوں. کہتے ہیں اسی طرح سے ہم پوچھ رہے ہیں تجھے کون آ گیا ایک دم خاموش ایک آدمی. سن دیکھیں سامعین حضرات، اپنی ٹرن میں انہوں نے بہت سی غلاظتیں بکی. سب سے فتاوی عالمگیریہ پر انہوں نے سب سے بڑا جھوٹ باندھا.
قل یا ایھا الکافرون جمع ہو کر پڑھنا یہ بدعت ہے، مکروہ ہے، یہ نہیں بتایا کس صورت میں، کس وجہ سے، کب، اور ہے بھی یا نہیں، انہوں نے یہ فتاوی عالمگیریہ پر جھوٹ باندھا۔ دوسری بات، کہہ رہے ہیں میرے دعوے کو انہوں نے مکمل سنا، اس کے اوپر دلیل مانگ رہے تھے، جب ہم نے ان کو ٹوکا تو اس کے بعد اپنا دعویٰ پیش کیا، انہوں نے دعویٰ مبہم پیش کیا ہے۔ میں نے کہا بدعت کی تعریف کرو۔ پہلی بات تو یہ سب کو جہنمی کہنے سے ہی ڈر رہے تھے، بدعت بھی کہہ رہے ہیں، اور بدعت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام، اور اس کو تسلیم کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں کہ ہاں جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر بعد میں جب ہم نے انہیں بار بار ٹوکا تب یہ کھلے، کیونکہ وہاں بھی کھلتا ہی نہیں ہے، وہ چھپا رستم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے عقیدے ایسے ہوتے ہیں وہ وضاحت کر ہی نہیں سکتا، اتنے غلیظ عقیدے ہوتے ہیں۔ اب سامعین حضرات آپ سوچئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے پر قرآن پڑھنے، درود پڑھنے اور نعتیں پڑھنے کو کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو وہ قوم، وہ جماعت، وہ فرقہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ان نے مجھ سے کہا تھا مستحب کی تعریف کر، تو میں نے اس وقت مستحب کی تعریف کی تھی۔ اب کیونکہ اس نے اپنا جواب دعویٰ پیش کیا ہے تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے بدعت کہا ہے تو بدعت کی ذرا تعریف کرو کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ تو جناب کو چاہیے کہ بدعت کی تعریف کریں۔ باسط بھیا 10 لاکھ روپے تیار رکھو اور بدعت کی تعریف کرو۔ چلو، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب دیکھیں سامعین، اس جاہل مطلق کو دعویٰ حنفی کا کرتا ہے، لیکن اپنے فقہ حنفی کی معتبر کتابوں سے بالکل جاہل اور کورا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے فتاوی عالمگیری پر جھوٹ باندھ دیا۔ فتاوی عالمگیری کا اسکین بھی موجود ہے میرے پاس، اور میں نے کوئی جھوٹ نہیں باندھا، یہ عبارت بھی میرے سامنے موجود ہے۔ فتاوی عالمگیری میں واضح لکھا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون کو جمع، سب لوگ جمع ہو کر پڑھنا ایک ساتھ، یہ مکروہ ہے اور بدعت ہے، یہ لکھا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا تھا قرآن پڑھنا کیا تیرے نزدیک غلط کام ہے، مکروہ کام ہے، غلط کام ہے نہیں نا؟ جیسے اس نے کہا کہ بدعت کی تعریف کر، بدعت کی پڑھنا جھوٹ بولا تو نے فتاوی عالمگیری پہ، چپ رہنا بے چپ، بدعت کی تعریف عید کر۔ میلاد یہ جیسے کہہ رہا تھا کہ عید میلاد النبی کے دن قرآن پڑھنا، نعت پڑھنا یہ دین میں سے تو نہیں مانتا، تو کیسے اسلام کو مانتا؟ یہ بات کہی تھی نا۔ تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر قرآن پڑھنا تیرے نزدیک دین ہے تو پھر یہاں تمام لوگ جمع ہو کر ایک ساتھ بول تو رہا ہوں تو جھوٹ باندھ رہا ہے فتاوی عالمگیری پہ، اب بدعت کی تعریف کر جلدی، ادھر مت بھاگ۔ ابھی تو 10 لاکھ روپے نہیں دے گا نا، ابھی تو پھر 10 لاکھ روپے دینے سے بھاگ رہا ہے۔ اسکین لو اور بدعت کی تعریف کرو۔ چل ایک کام کر، تو وہ مجھے اسکین دے اور تو بدعت کی تعریف کر، چل شروع ہو جا۔ فتاوی عالمگیری موجود ہے، جلد نمبر 9 موجود ہے۔ نہ اسکین دے مجھے، اسکین دے اور بدعت کی تعریف کر، شروع ہو جا۔ پڑھ کے سنا ایک بار۔ بیٹا جو عید میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں ان کی حلق میں ڈنڈا چڑھا دیتے ہیں ہم۔ چل اسکین دے اور بدعت کی تعریف کا شروع ہو جا۔ ابھی تجھے ننگا کروں گا، تیری نسل کروں۔ تو ننگا کرے گا، اسکین دے اور بدعت کی تعریف کر۔ چل بدعت کسے کہتے ہیں للہ میرے، کر جلدی۔ جیسا تو نے مستحب کی تعریف پوچھی، مستحب کسے کہتے ہیں، اسی طرح سے ہم تجھے پوچھ رہے بدعت کہتے بدعت کسے کہتے ہیں؟ اور قرآن اور حدیث سے جواب دے کہ بدعت کہتے قرآن اور حدیث سے باہر نہیں نکلے۔ ٹھیک ہے، چلیے سامعین کرام، اب دیکھیں یہ لوگوں کو طاقت نہیں ہے کہ جواب دے سکے، تو بیچ بیچ میں یہ لوگ بولتا ہے۔ بدعت کی تعریف کر بھیا۔ جی ہاں، ہم نے یہ کہا، اس کو حوالہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ جھوٹا مکر خود ثابت ہوئی ہے۔ فتاوی عالمگیری کا اسکین بھی ہم نے اس کے سامنے بھیج دیا، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھنا، چپ رہنا، پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھنا خود کہہ رہا بدعت، کیونکہ اس کی شکل بدلی گئی ہے۔ میں نے یہ کہا کہ عید میلاد النبی کو بطور خاص منانا، جیسے ہمارے طریقے مخالف رضا خانی بریلوی مناتے ہیں، اس کو ثابت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات میں نے اس سے یہ بات کہی تھی میرے محترم سامعین کہ اس نے شروع میں کہا قرآن سے ثابت ہے، دوسرا اس نے بدعت حسنہ مانا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی جال حق میں نے حوالہ دیا تو اس نے مانا، اور بدعت حسنہ خود لکھا ہے کہ وہ بدعت جو قرآن اور حدیث سے تو ثابت نہیں لیکن اس کے خلاف بھی نہ ہو،
تو خلاف یعنی بدعت حسنہ ماننا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات قرآن سے ثابت نہیں نہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس نے شروع میں جھوٹ بولا تھا کہ قرآن سے ثابت ہے، تو اس کا یہ کہنا بھی جھوٹ ہو گیا، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس جاہل کو یہ پوچھتا ہے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کی، حالانکہ میں نے بدعت کی تعریف بھی بیان کر دی تھی اپنے دعوے میں، لیکن یہ مقلد جاہل سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ قرآن سے، احادیث سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ بات کرنا ثابت نہیں، جو چیز ثابت نہ ہو اسے دین سمجھ کر کیا جائے، یہ بدعت کی تعریف کرو، بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بدعت ہے، میں نے اس کو واضح کیا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بتا نہیں رہا تھا کہ بدعت ہر گمراہی ہوتی، جہنم میں لے جانے والے، ڈر رہا تھا۔ الحمدللہ اس جاہل نے پہلے ہی مان لیا تھا کہ مد مقابل کے نزدیک ایک بدعت ہوتی ہے، ایک ہی بدعت ہوتی ہے، خود مان لیا، پھر پوچھ بھی رہا ہے، اتنا بڑا گھامڑ ہے، اور میں نے پھر وضاحت بھی کر دی تھی۔ اب اس سے میں نے پوچھا کہ مستحب کسی عمل کو ثابت کرنے کے لیے وہ کون سے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو یہ نہیں بتا رہا کہ کسی عمل کو مستحب ثابت کرنے کے لیے کس طرح کے دلائل چاہیے ہوتے، مجھے بتائے۔ ٹھیک ہے، اپنے فقہ کے، کیونکہ ہم یہ مد مقابل جو ہے حنفی مقلد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جاہل کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے تعریف بیان کرو۔ کہاں سے کرو؟ قرآن اور حدیث سے تعریف۔ ہم نے دعویٰ کب کیا کہ ہم تعریفات اور اصطلاحات کو قرآن سے ثابت کرتے یا حدیث سے ثابت کرتے، اس کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مفتی احمد سنیں ارے سننا، اور اس کا مفتی احمد یار خان نعیمی کہتا ہے کہ ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے قول امام سے ثابت ہوتا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائے گا بحیثیت مقلد ہونے کے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عید میلاد النبی کب منایا ہے؟ اس کا جواب منایا ہے، یا پھر کوئی ایسے استدلال کر کے جواب کا، جیسے اس نے دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، یہ دعویٰ اس کا قبول ہوگا، یہ اپنے امام سے ثابت کرے گا۔ امان ایک سیکنڈ، امان اس میں ہے نا، یہ ایک آدمی بات کرے، ایک آدمی کر کے خود بدعت کر رہا ہے۔ ارے بھاگوڑا کہیں کا، سنو ایک منٹ، خاموش رہے، خاموش رہے۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا، میں نے اس سے کہا بدعت کی تعریف بتا۔ اچھا، ان لوگوں کو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بدعت، کیونکہ ہر چیز پر حکم لگاتے پھرتے ہیں کہ بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بدعت کی تعریف کیا، بدعت کہتے کس چڑیا کو ہیں، تو یہ لوگ ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، بدعت نہیں بتا پاتے۔ کیونکہ میں یہ دعوے اور گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، حلف بھی اٹھوا لے کوئی، کہ ان کے بڑوں کو نہیں معلوم کہ بدعت کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ اسی لیے میں نے پوچھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ کہتا ہے مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بدعت حسنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بھائی میں نے تو شروع میں کہا تھا ہمارے یہاں تو بدعت کی اقسام ہے، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ اب بدعت حسنہ اسے کہتے ہیں جو اچھا کام ہو۔ لفظ بدعت حسنہ ہی سے آدمی سمجھ جائے کہ وہ بدعت جو کہ اچھا کام ہو، یہ نہیں ہے کہ قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، اس کا عمل جو وہ اس میں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس نے یہاں پر جھوٹ بولا تھا، اس کو میں کلیئر کرتا چلوں کیونکہ پہلے بھول گیا تھا۔ اب دوسری بات، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، جیسا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مستحب کی تعریف بتا، میں نے بتا دی۔ اب میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی تعریف کیا ہے؟ تو یہ بدعت کی تعریف نہیں بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھ تو نے اپنی ٹرن میں کہا تھا کہ بدعت گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ ارے بھیا، وہ تو بدعت سے ہونے والا نقصان ہے کہ جہنم میں آدمی بدعت کرنے کے بعد جو اسے نقصان ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ تو میں نے وہ بولا تھا۔ یہ کب بتایا تھا کہ بدعت اسے کہتے ہیں، بدعت یہ ہے، یہ کرنے کے بعد آدمی جہنم میں جائے گا، یہ تم لوگ مانتے ہو۔ جیسے کہ کسی نے کہا کہ نماز کیا ہے، تو میں نے کہا اس سے بھائی نماز فرض ہے، وہ بولا نماز کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں بھائی نماز فرض ہے۔ بولا ارے بھائی فرض ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کہتے کسے ہیں؟ تو پھر میں نے اسے بتایا قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، قاعدہ آخرہ اولا کرنا، اسے نماز کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی ترکیب سے یہ تو کہہ رہا ہے کہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے بدعت۔ ارے بھائی لیکن بدعت کسے کہتے ہیں بابو جی؟
مجھے معلوم ہے تمہارے بڑوں نے بدعت کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیا ہے تم سے کہ جو جہاں کوئی شخص اگر تمہیں کہیں جاتا ہوا مل رہا ہے اس سے کہہ دو ابے تو بدعتی ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے اس سے کہہ دو تو بدعتی ہے، کسی نے قرآن پڑھ دیا ہے تو بدعتی ہے، بس بدعت بدعت کے لوگوں پہ فتوے لگاتے گھومو بس۔ اور اس سے آگے اگر تم سے کوئی تعریف پوچھ لے بدعت کی کہ بدعت کسے کہتے ہیں تو اسے تعریف کبھی مت بتانا، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ملے گی، ہمیں ہی نہیں پتہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو یہ بدعت وہ بدعت کہہ رہے ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فتاوی عالمگیری پر اس نے جھوٹ بولا کہ جمع ہو کر قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب میلاد آتا ہے، ان کی پیدائش مبارک کا دن آتا ہے، تب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ تو میں اس سے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس کو تو یہ دین، اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ دین ہے تو وہ 10 لاکھ روپے گواہ بیٹھے گا، اسی لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے اسی لیے کہہ رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ اب تم ایسے فرقے پہ افسوس کرو کہ جو لوگ قرآن شریف، درود شریف اور نعتیں وغیرہ یا اور بھی دیگر اچھے کام کرنے کو بدعت کہتے ہیں، جہنم میں لے جانے والا کام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں دن کو خاص کر کے۔ ارے بھیا، جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وقت خاص کر کے ہی کیا جاتا ہے۔ اب میں پھر ان جناب سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے مختصر وقت میں بدعت کی تعریف بتا دیں، کس کی؟ بد اور ات کی تعریف بتا دیں، جو کہ تمہارے مولویوں نے تمہیں نہیں بتائی ہے۔ جلدی سے شروع ہو جائیں، چلیں۔ قرآن حدیث الحمد وہ بھی للہ قرآن و حدیث سے۔ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب میرے محترم سامعین، اس کی جہالت دیکھیے، اس کی دماغی حالت کوئی دیکھیے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا جمع ہو کے قرآن پڑھنا فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ بدعت ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے کیا کہا اور یہ کیا کہہ رہا، سوچئے کہ اس کی دماغی حالت کہاں پہ۔ میں نے کہا فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے قل یا ایھا الکافرون، محفل جمع کر کے اس طریقے سے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ لکھا ہے اور بدعت ہے۔ ارے چپ چپ چپ، تین جواب دے، خاموش رہنا، سیران بھائی اپنی ٹرن میں دے دیں گے۔ خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو۔ ہاں، تو اس کا میں نے بولا کہ کیا قرآن پڑھنا، سورۃ الکافرون کی تلاوت کرنا یہ کوئی برا عمل ہے؟ اگر برا عمل نہیں ہے تو پھر اس خاص طریقے سے عمل کرنے کو فتاوی عالمگیری والا جو 500 حنفی اکابر علماء تصدیقات موجود ہے وہاں لکھا ہے، اس کے معتبر فقہ حنفی کے اندر، یہ بدعت ہے۔ اب یہ وہی جاہلانہ باتیں کرتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنا بدعت ہوگی یا نعت پڑھنا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ہماری بات کو سمجھنے سے ہی عاجز اور جاہل نظر آ رہا ہے۔ ہم نے کہا بطور خاص کر کے اس دن کو یہ کام کرنا، جشن منانا جو تو کر رہا ہے، اس طرح سے تو کہے گا ہم بھی عید میلاد، ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ہم بھی عید میلاد النبی منا رہے تیرے بقول، تو پھر تجھے تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اتنا بڑا جاہل ہے۔ دوسری بات، اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، کہتا ہے کہ بدعت حسنہ، اچھی بدعت کو کہتے ہیں۔ ارے جاہل، میں پوچھ رہا ہوں بدعت حسنہ کی تعریف کیا ہے؟ تیرے بڑوں نے کیا تعریف کی ہے؟ یعنی وہ عمل جو قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، لیکن وہ خلاف بھی نہ ہو، اسے اچھا سمجھ کے کیا جائے، یہ لکھا ہے۔ یعنی جس بات کی دلیل ہے نہ قرآن سے ثابت ہوتا نہ حدیث سے ثابت ہوتا۔ یہ جھوٹ مکار نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہے، تو اس کا یہ جھوٹ پکڑا گیا۔ کون سی بات پر قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے؟ بہت دیر سے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے میرے اوپر۔ خاموش بیٹھ، شروع میں نے قرآن کا انکار کہاں کیا ہے بھائی؟ ذرا وہ بھی بات کر۔ خاموش بیٹھ۔ ہاں، اب اس سے میں نے پوچھا کہ مستحب، جو کسی عمل کو مستحب ثابت کرنے کے لیے کون سے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ یہ اس کو یہی نہیں معلوم اپنے دعوے میں، یہ دعویٰ کیا کر رہا، اس کو دعوے کو ثابت کس طرح کیا جائے گا، اس کو یہ نہیں معلوم ہے۔ اچھا، کہتا بدعت کی تعریف نہیں بتایا، بدعت کی تعریف نہیں بتایا۔ الحمدللہ ہم نے بدعت کی تعریف بتا دی ہے۔ وہ عمل جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، جو ثواب کی نیت سے سمجھ کے کیا جا رہا ہے، یہ نہ صحابہ کرام راشدین سے ثابت نہ ہو۔ سنو سیران بھائی، ایک منٹ، سیران بھائی جواب دے رہا ہوں، خاموش رہ، بیچ میں مت بولنا۔ تو اس کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہر بدعت حسنہ بھی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتاب السنہ للمروزی فرماتے کل بدعت ضلالۃ وان رآها الناس حسنہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ اسے بدعت حسنہ تصور کیا جائے۔ تو اس کے دھوکے بازیوں کا جواب
یہ ہے. اچھا بدعت بدعت کہتا ہے کیا ہے؟ تو اس کے آقا احمد رضا خان بریلوی اصول بیان کرتے ہیں بدعت کے بارے میں. سن لیجئے گا سامعین حضرات. فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 333 ہے. لکھتا ہے نو ایجاد بدعت ہے جس کا مکروہ ہونا ضروری ہے. اس سے پہلے یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھیج رہا ہوں. پڑھنے سے پہلے مکمل کر لینا تھا، پھر بڑبڑ کرنا. نو ایجاد بدعت ہے. ارے یار نہیں سن سکتا، تیرے اندر طاقت نہیں. ایک کام کر، تو پہلے اسکین بھیج، اس کے بعد میں پڑھ. پانچوں پڑھ دوں گا ابھی، 5 اسکین بھیج رہا ہوں. جلدی 2 بھیج تیری چمڑی ادھڑتا ہوں پھر چمڑی اب یہ ویڈیو یوٹیوب پر جائیں گے اور خوب ہنسیں گے لوگ بدعت کی تعریف. فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 ہے. لکھا نو ایجاد بدعت ہے جس کا مکروہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ و تابعین میں سے کسی دور میں تھا. یعنی اس کے مولوی احمد رضا خان کے بقول بدعت وہ کام ہوتا ہے جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں وہ دین کا کام ہوتا ہے، نہ تابعین کے دور میں ہوتا ہے. کے گھر کا حوالے اسی طریقے سے فتاوی رضویہ ہے. اس کے اندر دوسرا اصول کیا بناتا ہے کہ زمانہ صحابہ کرام میں بحمدہ اللہ ہزارہ بلاد عجم فتح ہوئے، ہزاروں عجمی حاضر ہوئے، مگر کبھی منقول ہے کہ انہوں نے عرض خطبہ غیر عربی میں پڑھایا ہو، اس میں دوسری زبان کا خلط کیا ہو. اچھا اب اصول کیا بناتا ہے؟ ہر وہ شے جس کا مقتضا پایا جائے اور کوئی معنی بھی موجود نہ ہو، پھر اس کو ترک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے چھوڑا گیا تو کم سے کم یہ عمل مکروہ تو ضرور ہوگا. تو ہم نے کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین. غلام رسول سعیدی شرف مسلم کے اندر تسلیم کر چکا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی جال حق میں کہتے ہیں لم يفعل احد من القرون الثلاثه وانما حدث بعد. قرون ثلاثہ میں نہیں منایا گیا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، بعد کی ایجاد ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر اس نے مان لیا ہے صحابہ نے نہیں منایا، اور یہ احمد رضا خان کا اصول ہے کہ ہر وہ شے جس کا کوئی منع بھی موجود نہ ہو لیکن کر سکتے تھے نہیں کیا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل کم سے کم مکروہ تو ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فتاوی رضویہ کی جلد 28 میں احمد رضا خان لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم و عدل ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوتا تھا وہی حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہے. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتا ہے وہ حق اور باطل کو امتیاز کرتا ہے، اور اس کے بعد جو صحابہ و تابعین میں ہوتا ہے وہ حق اور باطل کو امتیاز کرتا ہے. جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اصول سے یہ مکروہ ثابت ہو گیا، باطل ثابت ہوا، بدعت ثابت ہو رہا ہے. جاہل و جامع صغیر کی عبارت ہے، وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نہیں ہے. سارا جاہل. اب سنو سہران بھائی، اب سنو مزہ آئے گا. سب سے پہلے بات سامعین حضرات، یہ کون ہے؟ وہابی. وہابی، ٹھیک ہے. اور یہ عبارتیں کن کی پڑھ رہا ہے؟ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. تو پتہ چلا کہ جب میں نے اس سے کہا کہ بدعت کی تعریف کر بیٹا، تو اس نے کیا کام کرا؟ کیونکہ میں نے آپ سے دیکھو ہم جو بھی بولتے ہیں الحمدللہ ڈنگے کی چوٹ پر بولتے ہیں، دلیل کے ساتھ بولتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ اس کے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک کسی کتاب میں یا کسی بولتے ہوئے مائک پہ کسی جاہل عالم نے آج تک بدعت کی تعریف کی ہی نہیں کہ بدعت کہتے کسے ہیں. اسی وجہ سے اسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اور مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت پڑ گئی اور ان کا سہارا لینے بھاگا. جب تم لوگ ان کا ہی سہارا لینے بھاگ جاتے ہو تو ان کی اتباع کیوں نہیں کر لیتے بے؟ تو پھر تم لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے ہو. اب دوسری بات یہ ہے، یہاں بہت ہنسنے کی بات ہے کہ یہ لوگ اب بدعت کی تعریف کیونکہ ان کے گھر میں کی نہیں گئی ہے اور انہیں بتائی نہیں گئی ہے بدعت کسے کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی طرف بھاگے. دوسری بات سنو. اب یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت جو پیش کر رہا ہے اسے بھی توڑ مڑوڑ کے کر رہا ہے، اور غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات کر رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے.
اور مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس نے پہلے جو بات پیش کی تھی، اب جو اس نے بات کی ہے کہ اس کا عمل ثابت ہی نہ ہو، یہ اس نے غلط پیش کی ہے، اور بدعت کی تعریف وہ بھی نہیں ہے جو اس نے ان حوالوں سے کر کے بتائی ہے، کیونکہ یہ اپنا اس میں گھسیڑ رہا ہے عقل جو کہ اس کے پاس ہے نہیں، وہ گھسیڑ رہا ہے جو کہ اس کے اندر ہے نہیں۔ سب سے پہلی بات، بدعت حسنہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ہمارے دیگر جو بھی اکابر ہیں، سب کے نزدیک بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ یہ دو کیٹیگری ہوتی ہیں، اور بدعت سیئہ وہ کیا ہوتی ہے اور بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے، اچھی اور بری بدعت۔ بدعت حسنہ جو ہوتی ہے اس کی اصل موجود ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی اصل تو موجود ہے لیکن طریقہ نیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ضرورت پڑ گئی ہمارے اکابروں کی بدعت کی تعریف لینے کی۔ میں نے جو صحیح بدعت کی تعریف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کیونکہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اب میں اس لاچار شخص سے، مجبور شخص سے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ وہ کام بدعت ہے جو صحابہ نے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ جبکہ اس کے مہک پہ جاہل بولتے ہوئے عالم جنہیں اے سے الف نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بدعت ہے جو صحابہ نے بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ بدعت ہے۔ تو اور کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، لیکن بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی تعریف تو کر، کیا کام ہے ایسا جسے کرنے سے بدعت ہوگا؟ مثلا قیامت تک ثابت نہیں کرے گا، قیامت تک یہ لوگ ثابت نہیں کر بیچ میں بول رہے ہیں، خاموش سکتے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے درود شریف پڑھا، مطلب ابھی دوپہر کے 2 بجے درود شریف پڑھا اس نے، تو نہ تو اس کی حدیث ملتی ہے کہ دوپہر کے 2 بجے کے ٹائم درود پڑھنا تمہیں چاہیے، نہ تو حدیث سے ثابت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے۔ یا پھر 3 بجے تم 3 بار درود شریف پڑھو، یا 4 بجے تم 4 بار درود شریف پڑھو، اس کی حدیثیں نہیں ہیں۔ تو کیا یہ اگر ہم کر لیں تو کیا یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے؟ وہی بدعت ہے۔ دوسری بات، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں روز کم سے کم 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے تاکہ ہمیں ہمارا روز کا معمول بن جائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہ بھیجتے ہیں، تو یہ روز 10 بار درود شریف پڑھنا نہ ہمیں کسی حدیث سے ملتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، اور نہ قرآن شریف سے۔ تو کیا ہم یہ 10 بار درود شریف پڑھ کے جہنم میں جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ دوسری بات کہ ہم قرآن شریف جو پڑھتے ہیں، تو اگر میں سوچوں کہ میں ظہر کی نماز کے بعد 3 رکوع قرآن پڑھوں یا 2-3 سورہ پڑھوں، روز کا اپنا یہ معمول بنا لوں، تو کیا میں یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی دلیل صحابہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، تو کیا میں جہنم میں جاؤں گا؟ کیا یہ بدعت ہوگی؟ تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ بدعت کہتے کسے ہیں؟ صحیح بتا رہا ہوں، یہ کیا اس کے عالم، کیا اگر وہ جو جا چکے ہیں وہ بھی آ جائیں، بدعت کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ انہیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم سے کوئی کہہ دے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ، تو وہ کہتے ہیں ابے تو بدعت ہے، بدعت ہے بھیا، بدعت۔ یہ سب چیزیں انہیں سکھائی گئی ہیں۔ تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ تو نے یہ تو کہہ دیا کہ جو صحابہ نے نہ کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، 1400 سال بعد تو اکیلا صحیح پیدا ہوا ہے، تو کہہ رہا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ تو میں پھر تجھ سے پوچھ رہا ہوں کیا بدعت ہے جو ہم عمل کریں؟ اگر مان لو میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر نماز پڑھنے کے بعد میں 8 بار نفل پڑھوں، میں نے سوچا لاؤ میں اور عبادت کروں اللہ کی، 8 رکعت اور نماز پڑھوں، تو یہ صحابہ سے مجھے دلیل نہیں ملتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ملتی، تو کیا یہ میں نے بدعت کی جہنم میں لے جانے والا کام ہے؟ کیا ہے، کیا ڈرامہ کیا ہے تم لوگ کا؟ پھر میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ بدعت کی مجھے تعریف کر کے بتاؤ کہ بدعت کہتے کسے ہیں بھیا، کس چڑیا کو بدعت کہتے ہیں؟ پھر میں پوچھ رہا ہوں، علامہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو فتاوی عالمگیری ہے، اس پر اس نے جھوٹ باندھا۔ سہران بھائی اس کا کچھ جواب دینے کو کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے سہران بھائی؟ ہاں، بیچ میں نہیں بولے گا وہ، بیچ میں بولنے کی اجازت خاموش ہوں، وہ بول رہے ہیں، خاموش رہے۔ ایک آدمی بولے نہیں، دو نہیں ہوگا، نہیں بول رہا ہوں، نہیں بول رہا ہوں۔ اچھا بول لے جا، بول لے۔ ہاں، خاموش رہو۔ آدھا منٹ میں تجھے وقت دے رہا ہوں، صدقے میں۔ آدھا منٹ نہیں، 2 منٹ سن لے۔ 2 منٹ میں 5 منٹ ہی بول لیا۔ ارے تیری عبارت کا جواب دے رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو دوستو، فتاوی عالمگیری میں جو اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ، جو 500 مؤلفین ہیں اس کے فتاوی عالمگیری کے مفتیان اکرام، ٹھیک ہے،
اس میں جو قرآن کی بات چل رہی ہے وہ فتاوی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں جو وہ ناقل ہے، جو وہاں سے نقل کیا گیا وہ تتر خانیہ فتاوی، جو ہمارے فقہ حنفی کی جو بڑی کتاب ہے فتاوی تتر خانیہ، اس میں سے حوالہ نقل کیا گیا ہے، جس میں یہ واضح الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہری اور سری جو نماز کے باب میں اور دیگر اس کے پڑھا نہیں جاتے، جیسے کہ ہم قرآن ہم جو نماز ہم پڑھتے ہیں جہری نمازوں میں ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے زور سے، ٹھیک ہے نا، ہم زور سے آمین بولتے، آمین زور سے بولنا یہ ایک بدعت عمل ہے۔ دوسری بات، اس کے بعد کا جو ہم سورہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے دیگر ہم سورہ پڑھتے ہیں نا، تو وہ سورہ پڑھنا بھی کیا ہے، وہ بدعت ہے، زور سے آواز کر کے آمین کہنا بھی بدعت ہے، بسم اللہ زور سے کہنا بھی بدعت ہے۔ تو اس فتاوی تتر خانیہ سے اس نقل کیا گیا ناقل اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ ائمہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ مکروہ بدعت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات دوستو، اس نے کہا تھا کہ بدعت کی تعریف الحضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کرے گا، اس نے بدعت کی تعریف نے کہا کہ نہ قرآن میں بدعت کی تعریف ہے نہ حدیث میں بدعت کی تعریف ہے، اس کا مطلب یہ تسلیم کرتا ہے نہ قرآن میں بدعت کی تعریف ہے نہ حدیث میں، یعنی کہ یہ دیگر اکابر سے بدعت کی تعریف کر کے خود بدعت کر تیرا آدھا منٹ ہو گیا، کہ اس میں 6 منٹ ہو گیا، خاموش بیٹھ، آپ خاموش بیٹھ جا، 6 منٹ سے زیادہ ہو گیا۔ الحمدللہ ابے سن بات سے تبھی بول رک جا 10 سیکنڈ رک جا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین حضرات، جو اس نے فتاوی عالمگیری پہ جھوٹ باندھا تھا کہ جمع ہو کر قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کا، تو وہ نماز کی بات چل رہی ہے اور اس نے مطلق کہا تھا کسی بھی وقت، تو اس نے جھوٹ باندھا تھا، یہ پکڑا گیا، جیسا کہ میں نے کہا تھا فتاوی عالمگیری پر اس نے جھوٹ باندھا ہے۔ اور اب جلدی سے بدعت کی تعریف کر ورنہ 10 لاکھ روپے دے چل۔ خاموش بیٹھ جا۔ اب سامعین، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پھر کہہ رہا ہے کہ فتاوی عالمگیری کے اندر اس نے جھوٹ باندھا ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں لکھا ہے قل یا ایھا الکافرون، پوری سورت جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے بدعت حسنہ کی؟ یہ بات جانبی یہ کہتا ہے کہ بدعت حسنہ وہ کہتے ہیں جس کی اصل موجود ہے لیکن اس کو بعد میں ایجاد کیا گیا ہے۔ تو یہ تعریف کہاں سے کر رہا ہے، اس پر کوئی دلیل پیش کرے گا یہ، ٹھیک ہے۔ یہ اصل موجود ہوتی ہے بدعت حسنہ کی یا پھر یہ خود گڑھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے میں نے جال حق کا حوالہ پیش کیا، بدعت حسنہ کی تعریف قرآن سے بھی نہیں ہے، میں نے اس کو بار بار واضح کیا۔ حسنہ یعنی اچھا سمجھ رہا ہے تیرے نزدیک، تو میں تو مان رہا ہوں کہ تیرے دھارا میں حسنہ اور سیئہ ہوتی ہے، تو جب حسنہ ہوتی ہے تو حسنہ کی تعریف کہہ رہا جو قرآن میں نہیں ہے، جو حدیث میں نہیں ہے، اور تو نے پہلے کہا تھا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، تو دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ یا تو بدعت حسنہ کہے گا تو کہے گا کہ نہیں قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت نہیں۔ اگر میں نے تو کہا ہی نہیں تھا قرآن سے کہ آیت سے ثابت ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ میں کہا چوپ، ایک دم جھوٹ مت بول، چل آگے بڑھ، جھوٹ مت بول۔ اب سامعین ریکارڈنگ موجود ہے، آپ سن لیں۔ شروع میں اس نے کہا عید میلاد النبی کے حوالے سے کہ قرآن کی آیات موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہے، آپ پیچھے جا کر سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی اصل موجود ہے۔ اچھا، یہ جو کہہ رہا قل یا ایھا الکافرون کہ میں نے عبارت اس لیے یہ بات سمجھانے کے لیے پیش کی، یہ کہتا ہے کہ جو چیز اصل موجود نہ ہو، جبکہ یہاں پر بدعت عدم ثبوت کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے جماعت کے ساتھ، یا تو پھر یہ کوئی نص پیش کر دے اس کے خلاف میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اس کے خلاف کوئی نص پیش کر دے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا، کہتا ہے جھوٹ بول رہا، نماز میں مطلق کہا ہے۔ میں نے مطلق اور خاص کی بات ہی نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ عدم ثبوت کہا گیا ہے۔ اچھا، پھر دیکھا کہ اس کے مکاری دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ احمد رضا خان بریلوی سے حوالہ پیش کر رہا ہے، اس کے پاس نہیں ملا، تو بیچارہ بالکل جاہل ہے، کیونکہ یہ اصول مناظرہ سے بھی بالکل واقف نہیں ہے۔ تیری کتابیں تیرے خلاف حجت ہوگی، لیکن تیری کتابیں ہمارے خلاف حجت نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا جاہل آدمی ہے، معلوم ہونا چاہیے اس کے اکابر کی جو ہم عبارت اس کے خلاف، یہ کہتا ہے کہ ارے چپ رہا نا بے، چپ رہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کے اکابر جو ہے، اگر تو اس کے اکابر کی عبارت پیش کر رہا ہے تو پھر اس کی پوری بات کیوں نہیں مانتا؟ تو اس کی جہالت یہ ہے کہ اس کے جو علماء کہہ رہے ہیں تو یہ اس کے خلاف حجت ہوگی، ہمارے خلاف نہیں حجت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، مسلمہ اصول الزام الخصم بما هو قائله، ٹھیک ہے۔ تو اس نے حوالہ پیش کیا احمد رضا خان بریلوی کی، ایک بھی عبارت کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ میں نے سب سے پہلے عبارت جو پیش کی فتاوی رضویہ سے،
کہ یہاں پر نو ایجاز کو مکروہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ پہلے یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھا، نہ صحابہ نہ تابعین کے کسی دور میں تھا، وہ اقوال یہ نہ ہونا جامع صغیر سے ایک دم خاموش بیٹھ، یہ نہ ہونا اس بات بدعت اور مکروہ پر یہ کہہ رہا ہے، اسے نتیجہ نکال رہا ہے، یعنی عدم ثبوت، ان زمانے میں عدم ثبوت کی بنیاد پر یہ بدعت کہہ رہا ہے۔ تو یہ تو تیرے گھر سے حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ کہتا صحابہ نے بھی نہیں کیا، یہ صحابہ نے بھی نہیں کیا، وہ بدعت ہوگا، تو یہ تو میں تیرے گھر کے اصول سے ثابت کر رہا ہوں۔ اچھا پھر یہ کہتا توڑ مڑوڑ کی عبارت پیش، کوئی توڑ مڑوڑ کی عبارت ہے، بالکل واضح یہاں اصول لکھا ہے، ہر وہ شے جس کا مقتضا پایا جائے اور کوئی معنی بھی موجود نہ ہو، پھر اس کو ترک کر دینا اس بات پہ دال ہے کہ اسے چھوڑا گیا تو کم از کم یہ عمل مکروہ ضرور ہوگا، اور اس عمل کو چھوڑا بھی گیا، جیسے کہ میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی اور غلام رسول سعیدی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی مانا کہ یہ خیر القرون میں یہ چیزیں نہیں ہوئی، تو اس کا چھوڑنا اس بات پر دال ہے کہ یہ عمل مکروہ ضرور ہے احمد رضا خان بریلوی کے اس اصول کے مطابق۔ وہ مروجہ کے حوالہ میں نے اس کے سامنے پیش کیا، ارے یار چپ رہا، اس کا حوالہ پیش کیا کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز وہی چیز کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، تو یہ کچھ ثابت نہیں کر رہا، خود اسی کے اصول سے اسی کے اکابر مکروہ ثابت کر رہے، بدعت کا حکم لگا رہا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں یہ لکھتا ہے فتاوی رضویہ کے اندر، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر اسکین بھیج دے، ہر اسکین میں خود ہی ذلیل ہو رہا ہے، امان اسکین لو، اسکین دے بھیا، اسکین دے، لے سب، ارے کہاں ہاں پہلے بھی ذلیل ہوا ہے، جامع صغیر سے نقل کرے علامہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی۔ جی تو کہتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر ان کی جنازہ نہ پڑھنا دلیل روشن واضح ہے کہ جنازہ غیب پر نماز ناممکن تھی، ورنہ ضرور پڑھتے کہ مقتضا بمکال و فور موجود اور معنی مفقود لا جرم نہ پڑھنا ازن باز رہنا تھا، جس امر سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے عذر معنی بالمقصد احتراز فرمائے وہ ضرور امر شرعی و مشروع نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تو غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے، لیکن کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جسے حضور احتراز فرمائے وہ عمل کیا ہوگا، امر شرعی و مشروع نہیں ہو سکتا، جس عمل کو حضور کبھی قدر کی ہو، اور جو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کیا کرنا ہے، کر کیا رہا ہے، یہ سب بوکھلا گیا ہے، جو نبی عید میلاد النبی منائے ہی نہیں گئے تو وہ عمل غیر مشروع بالاولا ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غیر مشروع بالاولا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں کیا، نہ احمد رضا خان بریلوی نے جو اس کے بدعتی اصول بنائے وہ بھی ثابت نہیں کیا کچھ۔ بول دیکھ رہے ہو سہران بھائی کتنی کوشش کر رہا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اسکین کو توڑ مڑوڑ کے اور پیش کر کے اپنی بات میں کتنی کوشش کر رہا ہے، بھاگیہ کیا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے ابھی ہے، ہاں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو اس نے اسکین پیش کیا تھا وہ ان کا خود کا قول نہیں ہے، انہوں نے نقل کیا، اور نقل بھی کیا ہے بدعت سیاح کے اوپر، بدعت حسنہ کے اوپر نہیں۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے یہاں بدعت کی دو تعریف ہیں، بدعت سیاح، بدعت حسنہ، بدعت سیاح بری بدعت، بدعت حسنہ صحیح، تو یہ جو بھی اسکین پیش کر رہا ہے بدعت سیاح کے کر رہا ہے، اور بدعت حسنہ کو اس نے چھوڑ دیا، چونکہ بدعت حسنہ کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ ان کے بدترین فرقے میں بدعت صرف ایک ہی تعریف ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں جس کی وہ تعریف بھی نہیں معلوم۔ بدعت سیاح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی یار خان نعیمی جعل حق میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بدعت حسنہ یعنی کہ وہ کام جو اچھا ہو، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھانا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ انہوں نے ہی پڑھائی تھی اس سے پہلے جماعت کے ساتھ 30 دن رمضان المبارک میں تراویح نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جماعت کو کر دیا، تراویح میں سب جماعت کے ساتھ سب کو کر دیا اکٹھا، تو فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔
تو ہمارے یہاں تو الحمدللہ بدعت حسنہ بھی ہے، یعنی کہ اچھا کام، یعنی کہ وہ کام جیسے نماز پڑھنے کی اصل موجود ہے لیکن طریقہ نیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے بدعت حسنہ کو کہتے ہیں جس کی اصل موجود ہو اور طریقہ نیا ہو۔ قرآن شریف سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا قرآن شریف سے ہے یا نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا تھا میرے اوپر۔ دوسری یہ بات، ہے نا مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن اس کا نمبر تو دکھا رہا ہے یہاں پر، کیا پتا کہاں گیا۔ تو پتہ چلا کہ ان کے گھروں میں بدعت کی تعریف نہیں کی گئی ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی چونکہ اس نے 10 لاکھ کا انعام رکھا تھا تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ قرآن پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور نعرے لگانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ سب دین نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتا ہے، اس کے پورا فرقہ کہہ سکتا ہے، اگر یہ کہتا ہے تو 10 لاکھ روپے جا رہے ہیں، اور اس لیے انکار کر رہا ہے کیونکہ اسے 10 لاکھ بچانا ہے، ایمان نہیں بچانا ہے۔ ٹھیک ہے سہران بھائی، اور اس کے بعد 10 لاکھ روپے ہوں گے بھی نہیں، دے گا کہاں سے؟ ہاں تو یہ پھنس گیا۔ دوسری بات، ہم نے الحمدللہ دوستو اس کے بھونگے چلر جو بھی اسے اسکین دیا تھا اس کے سارے جواب دیے، ہم نے جواب دیا۔ فتاوی عالمگیری رحمہ اللہ تعالی، ان نے جو لکھا ہے وہاں پر وہ نماز کے باب میں، کیونکہ احناف تو اس سے قائل ہی نہیں، احناف تو صرف مکروہ، اس کو حرام ہی جانتے ہیں، مکروہ تحریم حرام کے درجے میں۔ دوسری بات دوستو، امام احمد رضا خان قدس سرہ نے جو لکھا ہے وہ جامع صغیر سے نقل کیا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فتویٰ رضیہ کی جلد 29 میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی جب بحث کرتے کہ آپ کی ولادت مبارک پیدا کب ہوئے تھے آپ، تو وہ تقریباً 6 سے 8 قول لکھتے ہیں کہ فلاں محدث نے اس کا قول لکھا، اس کا قول لکھا ہے، پھر بعد میں نتیجہ عکس کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تیسری بات دوستو، اس نے جو ایک غائبانہ نماز جنازہ جو بخاری کی 1326 نمبر کی جو حدیث ہے نا، اس میں تو بدعت کا ذکر ہی نہیں ہے نا کہ وہ بدعت ہے، نہیں تو نجاشی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو نماز جنازہ جو پڑھا گیا تھا نا، تو وہ جن کی اسی دن ان کو انتقال کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے تھے، تو نماز جنازہ غیبانہ کب پڑھایا جائے، وہ اس کی وہاں پر ممانعت کی بات چل رہی ہے، عدم ذکر کی بات چل رہی ہے، جواز کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج فلاں انتقال ہوگا، اگر میں آج نماز جنازہ غیبانہ پڑھاؤں تو یہ الگ دلیل ہے، اور اگر میں 3 دن کے بعد جا کر پڑھوں تو اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، تو یہ پتہ نہیں کوئی بھونگے اعتراضات کر رہا ہے، کیا دلیل دے رہا ہے، وہ نماز والی دلیل پیش کر رہا ہے بدعت پر، جس کا جو کہیں سے کہیں بیٹھتی نہیں ہے، کیسے مطلب کتنی کوششیں کر رہا ہے اپنا بدترین فرقہ بچانے کی، آپ سن سکتے ہیں۔ اور فتاوی عالمگیریہ بھی اپنی توڑ مڑوڑ کے اس کی عبارت پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بعد میں کہہ رہا تھا کہ میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں اس لیے پیش کر رہا تھا، یعنی کہ وہ نماز کی بات ہو رہی ہے۔ جب میں نے اس کو فتاوی علم کا جواب دیا، اس کے بعد کوئی حاضر جواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ اس کے پاس جواب تھا ہی نہیں اس کا۔ ہاں کیونکہ وہ اس میں نماز کی بات ہو رہی ہے فتاوی عالمگیری میں، کہ نماز کے اندر ایسے کر کے نہیں پڑھ سکتے، تو بھائی نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جو عمل ان سے ثابت ہے اس سے ہٹ کے عمل کرنا تو بدعت ہی ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکروہ ہے، یہی مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہی غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ کہہ رہا ہے دیکھو وہ لوگ مکروہ کہہ رہے ہیں اور یہ جائز کہہ رہا ہے۔ اب وہ بدعت سیاح کو مکروہ اور حرام کہہ رہے ہیں، اور ہم جسے کہہ رہے ہیں وہ بدعت حسنہ ہے۔ ہاں 1 گھنٹہ ہو گیا، اس نے بدعت کی بیچارہ چلا گیا، لیکن بدعت کی تعریف نہیں کری اس نے، کیونکہ اس کی جماعت میں بدعت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں بالکل، اس کی یہ جو 10 لاکھ روپے دینے والا تھا وہاں سے بھاگا ہے۔ اس کا کیا کروں گا امن، اس کا جو پوسٹ نا 10 لاکھ کا وہ ڈالو، اور وہاں پہ ہے نا ہنسی کا ایموج ڈالو تاکہ اس کی کھلی بنے۔ دیکھو میں کتنا کیئر کرتا ہوں اس کی، 1 گھنٹے میں بدعت کی تعریف کر نہیں پایا سلا، 1 گھنٹے میں بدعت کی تعریف نہیں کری۔ اچھا یہ کرتا کہاں سے؟ میں نے اس سے ایسا سوال سہران بھائی قائم کیا تھا کہ یہ بتا کہ اگر میں ظہر کی نماز کے بعد 10 بار درود شریف پڑھوں اور اس کی دلیل مجھے صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے تو کیا یہ بدعت ہوگا؟ اس کا بھی جواب نہیں دیا، اور کہہ رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے اور وہی گمراہی ہے، یعنی یہ عمل ان سے ثابت نہیں تو کیا یہ بدعت ہوگا؟ تو اس کا بھی جواب نہیں دیا، دیتے ہی مر جاتا، پھنس جاتا اس وجہ سے، کیونکہ انہیں صرف بدعت سکھایا گیا، بدعت کی تعریف کیا نہیں بتایا۔ ہاں امان ریکارڈنگ اور بڑھ جائیں گی تمہاری۔ اچھا ہاں یہ کٹ کر دو، اسی